السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دل لگا کے پڑھائی کر رہے ہوں گے. اور تھوڑا سا لیٹ ہوگی ویڈیو, اور میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ایک ریویو ایک مانگا تھا, مطلب یہ کہ ایک ووٹنگ وغیرہ ہوئی تھی میرے چینل پہ. اس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مزید جو ہے ایکسپلینیشن بڑھانی چاہیے, مزید وضاحت اور تفصیل کو بڑھانا چاہیے, یا پھر اتنی کافی ہے. تو آپ لوگوں کی طرف سے ووٹ ملا کہ مزید تفصیل کریں, مزید وضاحت کے ساتھ پڑھائیں. اس سے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی, لیکن بہرحال سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے سبق کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ, میرا یوٹیوب مجھے بتاتا ہے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بغیر سبسکرائب کیے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں. تو اس سے میری عادت نہیں ہے سبسکرائب کرنے کے لیے کہنے کی. اس سے ہوگا کیا, آپ کو مطلب یہ کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں واقعی تو سبسکرائب کریں, اگر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, نہ سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہر نئے آنے والے سبق کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل کے وہ نوٹیفیکیشن باکس کے اندر مل جائے گا. تو آپ ایزیلی, آپ کو یاد دہانی بھی ہو جائے گی کہ آپ کا سبق جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے, تاکہ آپ سبق پڑھ سکیں. بہرحال آگے بلا تاخیر بلا تمہید سبق کی طرف چلتے ہیں. مذکر اور مؤنث کا بیان. جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں, اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں. اب یہ مذکر اور مؤنث کا بیان آپ نے موسٹلی جو بکس ہیں گرامر کی وہاں پہ پڑھا ہوگا, چاہے وہ انگلش کی ہے, اردو کی ہے, کسی اور زبان کی ہے, فارسی میں بھی آپ نے پڑھا ہو, اور یہ عربی کے اندر بھی مذکر مؤنث کا چیپٹر ہے. تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں سبق کی طرف. یہاں پہ 3 طرح کی انہوں نے علامات بیان کی ہیں کہ جو مذکر اور مؤنث کی ہوتی ہیں, مؤنث کی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ آپ دیکھ سک رہے ہوں گے, یہاں پہ مثال کے طور پہ یہ گولتا, الف مکسورہ اور الف ممدودہ, یہ 3 علامات ہیں. مطلب یہ 3 سائنز ایسے سائنز ہیں کہ اگر یہ کسی لفظ کے اندر پائے جائیں تو اسے ہم کہیں گے مؤنث, ٹھیک ہے, اور اگر کسی لفظ کے اندر نہ ہو تو اسے کہیں گے مذکر. اس کی تھوڑی سی ایڈوانس بحث بھی ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں 3 جو علامات ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. گولتا, ٹھیک ہے, اور الف مکسورہ. الف مکسورہ, الف ممدودہ, یہ 2 چیزیں آپ نے یاد کیسے رکھنی ہیں کہ الف مکسورہ جو ہوتا ہے نا وہ یوں کر کے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ لفظ اور پیچھے والے لفظ کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور الف ممدودہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جیسے صفراء, آخر میں حمزہ ہوگا, اس سے پہلے الف ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہوگی, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ یہ صفراء, یہ را کے اوپر زبر ہے, ٹھیک ہے. اب یہ 2-3 چیزیں ہیں جو مؤنث کی علامات میں سے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آخر میں گولتا ہے یا پھر الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے, تینوں میں سے کوئی چیز ہوگی تو یہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے. جیسے بقرۃ مؤنث ہے, گائے. الف مکسورہ جیسے بشرا, ٹھیک ہے, یہ مؤنث کا نام ہے. اور الف ممدودہ صغرا, ٹھیک ہے. اب صغراء یا صفراء, ٹھیک ہے, تو یہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 علامات ہیں. یہ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو, مطلب یہ 3 علامات, ٹھیک ہے, تانیث کی علامت نہ ہو اسے کہتے ہیں مذکر, ٹھیک ہے. اب جس طرح مثال کے طور پہ غلام لفظ انہوں نے لکھا ہے, ٹھیک ہے, غلام. اب غلام کے اندر دیکھیں نہ ہی آخر میں گولتا ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی الف مکسورہ ہے, نہ ہی الف ممدودہ ہے, ٹھیک ہے, تینوں میں سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے, تو لہٰذا یہ مذکر ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ جس میں تانیث کی علامت نہ ہو. اب اس اسم کے اندر تانیث کی علامت چونکہ نہیں ہے غلام کے اندر, لہٰذا یہ مذکر ہوا, ٹھیک ہے. آگے تانیث کی علامات انہوں نے ڈیفائن کی ہیں. 3 تانیث کی 3 علامتیں ہیں, گولتا, الف مکسورہ, الف ممدودہ. جو مثالیں ہیں وہ آلریڈی ہم ایکسپلین کر چکے. تھوڑی سی فائدہ, اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ کہتے ہیں. اب یہ جس طرح کے الف کے بعد حمزہ نہیں ہے, یا ہے, وہ یا بھی سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے, اب اسے کہتے ہیں الف مکسورہ. اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. یہ مثال یہ ہے, اس کے بعد حمزہ ہے, اسے الف ممدودہ کہیں گے. اب الف ممدودہ اور الف مکسورہ, اور میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹوں گا
کہ شاید آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی, سبق تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, تو مے بی آپ کے پاس کتاب نہیں ہے, تو کتاب لے لیں. میرے خیال سے اگر آپ موبائل پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بالکل ٹائنی سا نظر آ رہا ہوگا, اسمال سا, شاید آپ کو پڑھا بھی نہ جا رہا ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ کتاب ضرور پاس رکھیں, ہارڈ کاپی میں رکھیں, سافٹ کاپی میں رکھیں, کسی بھی طرح سے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں بہرحال الف مکسورہ الف ممدودہ کا فرق انہوں نے بتا دیا, کہ ویسے بھی میں نے آپ کو آسان انداز میں پہلے سے سمجھا دیا الف مکسورہ کیا ہوتا ہے, الف ممدودہ کیا ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ الف مکسورہ کیا ہوتا ہے, کہ جس اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو. اب آپ سوچیں گے کہ یار یہاں پہ الف کہاں ہے, یہ جو مثال کے طور پہ بشرا لکھتے ہیں, بشرا لکھا, اب یہاں پہ الف کس جگہ پہ ہے, الف تو اس میں آیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا, یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے نا, یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ را کھڑا زبر را انہوں نے لکھا نا, تو یہ اصل میں ہے را الف زبر را, مطلب دراصل را الف زبر را تھا, اسے تھوڑا شارٹ کر کے لکھا تو را کھڑا زبر را ہو گیا. اسی طرح را جو کھڑا زیر ری ہوتا ہے نا, یہ دراصل را یا زیر ری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح را الٹا پہ شروع جو ہوتا ہے وہ را واو پہ شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں تھوڑی سی سمجھنے کی ہیں, آپ اس بات کو امید ہے سمجھ چکے ہوں گے. تو بہرحال اسی طرح تنوین کا بھی ایک ہوتا ہے, وہ بھی چلیں آپ کو لگے ہاتھوں بتا ہی دیتا ہوں. تنوین جس طرح سے نون, تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے, جیسے نون دو پیش نون, دراصل کیا تھا نون نون پیش نون, ٹھیک ہے. یہ دال دو پیش دن, دراصل تھا دال نون پیش دن, ٹھیک ہے. اب یہ لفظ تھوڑا سا لمبا ہو رہا تھا, اسے شارٹ کر کے لکھ لیا, دو پیش لکھ دی, تو یہ تنوین ہو گئی. تو بہرحال یہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے. تو بہرحال یہ آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہاں پہ الف مکسورہ جو ہے نا, یہاں پہ الف کے بعد حمزہ نہیں ہے. تو الف کون سا ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا, کہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے, مطلب الف کے قائم مقام ہوتا ہے. تو بہرحال مونس کی اقسام دو ہیں, حقیقی لفظی. حقیقی جو واقعی میں حقیقت میں مونس ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کہ عورت ہے, یا پھر مثال کے طور پہ شیرنی ہے, یا پھر لومڑی ہے, جو واقعی میں مونس ہے, واقعی میں تانیث ہے جس میں. اور مونس لفظی جو بھائی مونس اور مذکر کا جس میں کانسیپٹ نہیں پایا جاتا. اب مثال کے طور پہ سورج ہے, اب اس میں مذکر مونس کا کیا کانسیپٹ, ہم کہیں گے سورج کو مذکر ہے یا نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے نا کہ وہ ان میں مذکر مونس کوئی اس طرح کی اجناس ہوتی ہوں. تو وہاں پہ پھر بھی ہمارے پاس جو ہماری گرامر ہے اس میں دو ہی طرح کے الفاظ ہیں, یا مذکر یا مونس. تیسری طرح کے تو الفاظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, یا تو ہم مذکر لفظ استعمال کریں گے یا مونس لفظ استعمال کریں گے. تو اب سورج اگرچہ مذکر مونس نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی اپنی زبانوں کے حساب سے اس کو مذکر مونس کہتے ہیں. چاند ہے, ستارے ہیں, آسمان ہے, یہ میرا ماؤس ہے, یا پھر ہاتھ میں پین ہے, یہ سامنے مائک ہے, تو اس کو مذکر مونس کوئی نہ کوئی لفظ تو اس کے لیے استعمال کرنا ہی کرنا ہے. تو اس لیے اسے کہیں گے مونس سے. اگر اس کو ہم مونس کہتے ہیں, مائک ہوتی ہے اگر کوئی کہتا ہے, تو یہ مطلب مونس لفظی ہوگا, ٹھیک ہے. جس طرح چاند ہوتا ہے, مذکر کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو یہ لفظی ہوتا ہے. حقیقی طور پہ یہ مذکر یا مونس نہیں ہے. تو مونس حقیقی اور مونس لفظی, جس مونس کے مقابلے میں نر جاندار ہو اسے مونس حقیقی کہتے ہیں, جیسے کہ مرأتن عورت, ٹھیک ہے. اور جس مونس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو اسے کہتے ہیں مونس لفظی, جیسے ورقتن پتا, ٹھیک ہے. ورقتن چاندی کو بھی کہتے ہیں, پتے کو بھی کہتے ہیں, کاغذ کو بھی کہتے ہیں. بہرحال یہ ابھی ہم نے پڑھ لیا مذکر مونس کا بیان. اس میں دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں, جس میں علامت تانیث ہو اسے مذکر مونس کہتے ہیں. اور آگے ہم نے پڑھا کہ مونس کی دو اقسام ہیں, لفظی اور حقیقی, ٹھیک ہے. آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. قواعد و فوائد, جو اسماء مونس کے لیے استعمال ہوں وہ مونس ہوتے ہیں, جیسے کہ امن, اختن, بنتن, زینب اور مریم. اب یہاں پہ دیکھیں نا, مثال یہ تھوڑی سی میں اس کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. امن, ٹھیک ہے, اب یہ لفظ ہے مثال کے طور پہ. اب یہاں پہ دیکھیں امن کے اندر علامت تانیث کون سی پائی جا رہی ہے, نہ امن کا مطلب ہوتا ہے ماں, ٹھیک ہے. امن کے اندر علامت تانیث کون سی پائی جا رہی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب نہ ہی مطلب بولتا ہے, نہ ہی الف مکسورہ ہے, نہ ہی الف ممدودہ ہے. امن کے اندر
کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے. یہ دیکھیں حمزہ میم پیش میم دو پیش من, ٹھیک ہے, اومن, اس میں کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے, پھر بھی یہ مؤنث ہے نا. کیوں مؤنث ہے؟ اس قاعدے کی وجہ سے. یہ جو قاعدہ انہوں نے نیچے بیان کیا نا کہ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ مؤنث کے لیے ماں تو ہمیشہ مؤنث ہی ہوگی نا, کبھی مذکر تو نہیں نہ ہو سکتی, تو ماں مؤنث ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال, اب امن کا لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ مؤنث ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اب اگرچہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے, جیسا کہ اب اختن بھی لکھا ہوا ہے, اختن بھی بہن کو کہتے ہیں. اب بہن بھی مذکر نہیں ہو سکتی, اختن بہن بھی مذکر ہو سکتی ہے, ڈیفینیٹلی بہن مذکر نہیں ہو سکتی. تو بہن بھی ظاہری سی بات ہے مؤنث ہے, مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے, تو اسے بھی مؤنث ہی کہیں گے. تو آگے کی طرف چلیں تو امن اختن ہے, بنتن بیٹی کو کہتے ہیں, زینب کا نام ہے, اور مریم کا نام ہوگا, مطلب عورت کا نام ہے, وغیرہ وغیرہ. مطلب جتنے بھی اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں, عورت کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یا کسی بھی صنف کی مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اسے مؤنث ہی کہیں گے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جانوروں میں ہو یا پھر انسانوں میں ہو, ٹھیک ہے. جو لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, اگرچہ اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو, اس لفظ کو مؤنث کہیں گے. اب قاعدہ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, اردن, شمسن, دارن, نارن وغیرہ, اس طرح کے اسماء کو مؤنث اسمائی کہتے ہیں. اب بیسیکلی اس قاعدے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو لینگویج ہوتی ہے, ہر لینگویج میں اپنے اپنے حساب سے مذکر مؤنث جو ہے گردانے جاتے ہیں. اب جس طرح سے ہمارے ہاں سورج ہوتا ہے, تو بعض دیگر علاقوں میں سورج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح سے اب یہ دیکھیں نا, جس طرح ہمارے پاس عربک لکھی ہوئی ہے, تو اردن زمین ہوتی ہے ہمارے نزدیک مؤنث ہے, تو عربی کے نزدیک بھی مؤنث ہی ہے. شمسن ہمارے نزدیک سورج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سورج طلوع ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مذکر کے لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن شمسن یہ عربی کے اندر مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دارن گھر ہوتا ہے, ان کے نزدیک جو ہے عربک میں گھر ہوتی ہے. نارن آگ ہوتی ہے, ان کے نزدیک بھی آگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے ہر زبان میں مذکر مؤنث کا اعتبار الگ الگ ہوتا ہے. تو ہم نے جس طرح سے عرب کو کہتے ہوئے سنا اسی طرح سے ہم نے مان لیا. تو سماعی اسے کہتے ہیں مؤنث سماعی, ٹھیک ہے. جس طرح سے ہم نے مطلب عرب کو کسی لفظ کو مؤنث کہتے ہوئے سنا, سما سننے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے ہم نے ان کو مؤنث کہتے ہوئے سنا اسی طرح سے ہم نے بھی مؤنث کہنا شروع کر دیا. بعض اسماء میں لفظاً تانیث نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں نا, اردن میں تانیث کی علامت کون سی ہے؟ کوئی بھی نہیں, نہ ہی گولتا ہے, نہ ہی الف مکسورہ ہے, نہ ہی الف ممدودہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو مؤنث کہتے ہیں. نہ ہی اس میں گولتا ہے, نہ ہی اس میں الف مکسورہ ہے, نہ ہی الف ممدودہ ہے, کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسے مؤنث کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عرب کو اسی طرح سنا ہے, ٹھیک ہے. بعض اسماء میں لفظاً علامت تانیث نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ مؤنث ہوتے ہیں, جیسے کہ اردن, شمسن, دارن, نارن وغیرہ. آگے چلیں تو بعض اسماء مذکر و مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں. اب یہ عربی کا قاعدہ ہے بھائی, اردو پہ اپلائی نہ کریے گا, اردو میں بھی ہوگا شاید, لیکن عربی کا قاعدہ ہے فی الحال. مثال کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے ایک مثال لکھی ہوئی ہے, سبیلن, ٹھیک ہے, سبیلن, اس کا مطلب ہے راستہ. اب یہ اسماء جو ہیں یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کہ جملے کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو راستہ ہوتا ہے, میں راستے پر چلا, راستہ ہوتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور راستہ ہوتی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آگے طریق, حال وغیرہ یہ اور بھی کچھ الفاظ ہیں, یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ان فیوچر, مستقبل میں کسی جگہ پہ جا کے. تو بہرحال جو اسم مذکر کا نام ہو وہ صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہے. جس طرح ہم نے مؤنث کے لیے پڑھا تھا نا کہ جو لفظ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے اگرچہ اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو وہ مؤنث کے لیے ہی ہوگا. اسی طرح یہ مذکر کا بھی قاعدہ ہے کہ جو لفظ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے نا, چاہے اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو وہ مذکر ہی ہوگا. دیکھیں نا, خلیفہ ہارون الرشید مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں خلیفاتن, خلیفہ
تن. اب یہ خلیفتن ہم نے لکھ دیا لیکن اب اس کے اندر تو علامت تانیث آ رہی ہے, گولتا آ رہی ہے. یہ دیکھیں اب گولتا تو تانیث کی علامت ہے, یہ دیکھیں تو اب اس میں تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے تو مطلب یہ کہ یہ مونس ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. تانیث کی علامت اگرچہ اس میں پائی جا رہی ہے لیکن پھر بھی یہ مذکر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ خلیفہ جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں, بادشاہ مذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ملکتن یہ ملکہ ہوتی ہے, مطلب وہ جو عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن خلیفہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے, مذکر ہوتا ہے. جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو, علامت تانیث تا ہے. اب یہ دیکھیں طلحہ ہے, یہ بھی لکھ لیتے ہیں ہم اس کو مثال کے طور پہ, طلحہ. ٹھیک ہے, اب طلحہ یہ مذکر ہے اگرچہ طلحہ یہ آخر میں تا آ رہی ہے نا, گول ہم اسے پڑھتے تو طلحہ ہی ہیں لیکن یہ طلحہ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی ہوگا مذکر. ٹھیک ہے, بہرحال ہمارا سبق آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آئیے تھوڑا سا مشق کی طرف بھی چلتے ہیں. مذکر و مؤنث الگ الگ کرنے ہیں. القرآن علامت تانیث نہیں ہے, گولتا نہیں ہے, الف مکسورہ نہیں ہے, الف ممدودہ نہیں ہے. تو القرآن یہ ہوگا مذکر. ٹھیک ہے, اسامۃ مذکر کا نام ہے اس لیے مذکر ہوگا. شمسن مؤنث ہوگا. بیتن یہ بھی مذکر ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں تا تو ہے لیکن تا وہ والی نہیں ہے جو تانیث والی ہوتی ہے, گول تا نہیں ہے, لمبی والی تا ہے. ولدن مذکر ہے. زینب مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کرتے کرتے نیچے کی طرف آپ آ سکتے ہیں. آگے ہے ناقاتن, یہ مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث لفظی ہے. ٹھیک ہے, مؤنث لفظی مطلب جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو, اور مؤنث لفظی مؤنث لفظی جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو, اور مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو. اب یہ ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں, تو اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ ہوتا ہے تو یہ مؤنث حقیقی ہے. اسی طرح آپ آگے چلیں تو رجل کے مقابلے میں امرأتن عورت ہوتی ہے, رجل مرد ہے. صحراء یہ صحرا کو کہتے ہیں. اب صحرا کے مقابلے میں کوئی مذکر صحرا تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح. اب بقرۃ گائے ہے تو گائے کے مقابلے میں بیل ہوگا. اور دارن ہے, دار گھر مذکر ہے, مؤنث حقیقی ہے, مؤنث لفظی ہے. تو اب اس کے مقابلے میں کوئی مؤنث یا مذکر گھر ایسے نہیں ہے. تو بہرحال یہ آپ نے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کرنے ہیں. جز بے کے اندر اور جز الف کے اندر آپ نے مؤنث مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے ہیں. تو امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی, اور جہاں پہ آپ کو مشکل لگے کمنٹ کے اندر پوچھ لیجئے, انشاءاللہ کمنٹ کا رپلائی آپ کو کروں گا. اور اگر آپ فرسٹ ٹائم اس ویڈیو پہ آ رہے ہیں تو آپ کمنٹ کے اندر بتائیے کہ آپ کہاں سے اور کس علاقے سے ہیں, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.